الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دین ملنے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اور اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے مختلف اسلوب اور طریقے اختیار کیے. ان میں سے ایک اسلوب اور ایک طریقہ ہے قصے اور کہانی کے ذریعہ پیغام پہنچانا اور قصے کے ذریعہ انسانوں تک میسج پہنچانے کی کوشش کرنا. جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف طرح کے قصے بتائے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر مختلف طرح کے قصے بتائے. ان قصوں کا مقصد دل لگی نہیں ہے، ان قصوں کا مقصد عبرت ہے. ان قصوں کے ذریعہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کے ذریعہ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعہ ہمارا سدھار کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے قصوں میں سے ایک قصہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سنیں گے. یہ قصہ ہے صحیح مسلم کا اور راوی ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ. صہیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جن کو اسلام پر ہر طرح سے مصیبت اور پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، یہاں تک کہ جب ہجرت کا موقع آتا ہے تو جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا، جو کچھ بھی انہوں نے اپنے لیے جمع کیا تھا، قریش نے سارا سامان، ساری دولت ان سے چھین لی اور تنے تنہا وہ مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے ربح البیع کہ اے صہیب تیرا کاروبار، تیری تجارت کامیاب رہی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اس قصے کو بیان کرنے والے ہیں. قصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا. یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے لوگوں کے قصوں میں سے ایک قصہ ہے. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کا یہ قصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا. سوال یہ ہے کہ بادشاہ کو جادوگر کی کیا ضرورت؟ جی ہاں، جو بادشاہ نیک ہوتا ہے، جو بادشاہ نیک دل ہوتا ہے، جو بادشاہ پاک طبیعت ہوتا ہے، اسے جادوگر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو بادشاہ
خبیث طبیعت ہوتا ہے، لوگوں پر اپنی حکومت ناجائز طریقے سے چلانا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنے فریب میں رکھنا چاہتا ہے، تو ایسے بادشاہوں کے پاس جادوگر ہوتے ہیں جو لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونک کر کے ان کو ان کا موتی اور فرمانبردار بناتے ہیں۔ چنانچہ یہ بادشاہ ایک جادوگر ہوتا تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو جادوگر نے مشورہ دیا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور ظاہر ہے کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، تو کب میری موت آ جائے کوئی ٹھیک نہیں، اس لیے کوئی بچہ دیجئے جسے میں اپنا یہ علم سکھا دوں۔ آپ غور کیجئے کہ باطل پرست کس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کا باطل زندہ رہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جادوگر کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کوئی ایسا ہو جو میرے جادو کو سیکھ کر کے میرا جانشین بنے؟ اس لیے کہ باطل کے متوالے بھی، باطل کو چاہنے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہو جو باطل کو پھیلانے والا رہے۔ اسی لیے باطل پرست، باطل کو پھیلانے والے دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ کیسے بھی باطل پھیل جائے۔ پھر اس نے چنا تو کسی عمر دراز کو نہیں چنا، کسی نوجوان کو نہیں چنا، بلکہ ایک بچے کو چنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ فطرت پر ہوتا ہے، اور بچپن میں ایک بچہ سفید کاغذ کے جیسے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو چاہے لکھ دے اور اسے وہ قبول کر لے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ چاہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا جس دھرم کے ماننے والے ہوں اس دھرم میں اسے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا کہ اثر اور کردار ماں باپ کا ہوتا ہے، ماں باپ ہی اس فطرت پر پیدا ہونے والے بچے کی طبیعت کو چینج کرتے ہیں، اس کی فطرت کو چینج کرتے ہیں، اور جو ان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ بچوں کے ذہن میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب بچہ اس عقیدہ اور اس سے تعلیم پر پلتا ہے تو بعد میں اس عقیدے کو اس کے اندر سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں۔ بچوں کو اگر اچھی چیز سکھائیں گے تو اچھی چیز سیکھیں گے، بری چیز سکھائیں گے تو بری چیز سیکھیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس بچے سے کچھ اور کام لینا چاہتا تھا، اسی لیے بادشاہ سے جادوگر نے گزارش کی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ دیا جائے جس کو ہم جادو سکھا دیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہ رہا تھا کہ وہ بچہ جادو نہ سیکھے بلکہ اس کے ذریعہ ہدایت کا کام ہو اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے ایک بچے کو ڈھونڈا اور جادوگر کے حوالے کر دیا۔ جادوگر کے پاس روزانہ وہ بچہ جاتا اور جادو سیکھا کرتا تھا۔ راستے سے جب گزرتا تھا تو اتفاق سے لبے روڈ ایک راہب کا گھر پڑتا تھا۔ راہب ان کو کہتے ہیں جو دنیا سے کٹ کر کے پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر چکے ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر لیا تھا۔ اور یہ جو راہب تھا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والا تھا۔
وہ اللہ رب العالمین کو 3 میں کا 1 نہیں مانتا تھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی تعلیم تھی اس تعلیم پر تھا۔ چنانچہ یہ بچہ جب جادوگر کے پاس میں جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک راہب کا گھر ہے، اس میں ایک راہب ہے جو عبادت میں لگا رہتا ہے، جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ بچہ راہب کے پاس گیا تو اس کا انداز اسے اچھا لگا، اب یہ راہب کے پاس بھی بیٹھتا اور جادوگر کے پاس بھی جا کر کے کچھ دیر بیٹھا کرتا تھا۔ ایسے ہی چلتا رہا، لیکن چونکہ راہب کے پاس بھی یہ وقت بتایا کرتا تھا، اس لیے جادوگر کبھی کبھار اس کی پٹائی کرتا تھا، تم نے لیٹ کیوں کیا گھر پر؟ اور کبھی کبھار گھر پہ جاتا تو گھر کے لوگ اس کی پٹائی کرتے تھے کہ تم نے لیٹ کیوں کیا، اتنی تاخیر کیوں کر دی۔ بچہ تشویش کا شکار ہوا کہ جادوگر کے پاس میں ذرا تاخیر سے جاتے ہیں تو وہ ہمیں مارتا ہے، گھر پہ تاخیر کر کے آتے ہیں تو وہ مارتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو راہب کے پاس جا کر کے یہ شکایت کی کہ مسئلہ میرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو میں وقت گزارتا ہوں اس بنیاد پر جادوگر مجھے لیٹ ہونے کی وجہ سے مارتا ہے، اور پھر جب میں گھر پہ جاتا ہوں تو 2 جگہ وقت بڑھ جاتا ہے، اس لیے گھر کے لوگ بھی مجھے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ وہاں پر راہب نے اس سے کہا کہ جب تم گھر پہ جانا اور گھر کے لوگ پوچھیں کہ تم نے اتنا وقت کہاں بتایا تو تم کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا، اور جب جادوگر تم سے پوچھے کہ تم اب تک کہاں تھے تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ راہب اس بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہا، لیکن اسلام انسان کی فطرت سے لگتا ہوا مذہب ہے، اسی لیے اسلام نے جھوٹ کے تعلق سے سخت وعید بیان کی، پھر بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی، جیسے 2 بھائیوں کے بیچ میں آپ صلح کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر اسلام نے اجازت دی کہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس میں کوئی آدمی آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا فلاں آدمی نے میرے بارے میں غلط بات کہی ہے، مجھے گالی دی ہے، مجھے برا بھلا کہا ہے، آپ کے سامنے میں واقعی وہ آدمی گالی دی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا، اب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ بولے کہ ہاں فلاں آدمی نے تمہیں برا بھلا کہا ہے، سخت کہا ہے، گالی دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا کہیں گے تو دونوں میں اختلاف شروع ہو جائے گا، اور اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپس میں صلح صفائی کا کام کیا جائے، اصلاح کیا جائے، تو گویا کہ صلح صفائی کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی کبھار کسی سخت اور ناگزیر حالت میں بیوی کے ساتھ بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اصل میں مقصد نباہ پیدا کرنا ہو، دونوں کے تعلقات کو بہتر بنائے رکھنا ہو، تب جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تیسری جگہ جنگ ہے جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ ایک حکمت تھی کہ بچہ راہب کے علم سے سیکھنا چاہ رہا تھا، اور یہ ضرورت تھی کہ اگر پتہ چل جاتا کہ راہب کے پاس بھی یہ وقت گزارتا ہے تو جادوگر روک دیتا راہب کے پاس جانے سے۔ اس طرح سے اس بچے کو جو حقیقی علم حاصل ہو سکتا تھا، اللہ کی وحدانیت کا جو صحیح علم حاصل ہو سکتا تھا، وہ علم حاصل ہونے سے رہتا۔ اسی لیے اس بات کی گنجائش پیدا کی راہب نے کہ جب تم جادوگر کے پاس جانا تو اس سے تم بولنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ ایک مرتبہ بچہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو بیچ راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا سا جانور ہے جس نے لوگوں کے راستے کو روک رکھا ہے۔
بچے نے سوچا کہ آج بہترین موقع ہے جادوگر اور راہب کے علم کو آزمانے کا۔ چنانچہ ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا علم جادوگر کے علم سے بہتر ہے تو اس پتھر کے ذریعہ اس جانور کو مار دے۔ اور پھر اسی پتھر سے جانور پر مارا اور جانور اسی وقت مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا، لوگ نکل کر کے جانے لگے۔ جب بچہ راہب کے پاس گیا اور یہ جو ماجرا ہوا تھا سارا ماجرا راہب سے سنایا تو راہب نے کہا، بیٹے، آج سے تم مجھ سے افضل ہو چکے ہو۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک معلم اگر بچے کو تعلیم دیتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ بڑا ہی ثابت نہ کرے بلکہ بچوں کی ہمت افزائی کرے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راہب جو اس بچے کو تعلیم دے رہا تھا اس کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج سے تم مجھ سے افضل ہو چکے ہو، اور پھر کہا کہ دیکھو اب تمہاری آزمائش ہوگی، لیکن جب آزمائش ہونے لگے تو میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ چنانچہ اب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایسی خوبی پیدا فرمائی کہ وہ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتا تھا، کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص کو اچھا کر دیتا تھا، اور بہت ساری بیماریوں کا وہ علاج کرتا تھا۔ لیکن یہ سب کے سب اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مشیت سے ہوتا تھا، اس کے اندر بذات خود کوئی خوبی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ کے پاس بادشاہ کا ایک جلیس تھا، یعنی بادشاہ کے پاس وقت گزارنے والا ایک آدمی تھا جو اندھا تھا۔ اس کو پتا چلا کہ ہمارے سماج میں ایک بچہ ہے جو پیدائشی اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کا وہ جلیس، بادشاہ کے پاس وہ بیٹھنے والا، بہت سارے ہدیہ، تحفے اور تحائف لے کر کے اس بچے کے پاس میں آیا اور سارا قصہ سنایا کہ میں پیدائشی اندھا ہوں، اگر میری آنکھ تم ٹھیک کر دو، مجھے شفا دے دو تو میں تمہیں یہ سارے کے سارے جو تحفے اور تحائف دیکھ رہے ہو تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بچے نے کہا کہ دیکھو، میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شافی شفا دینے والا اللہ ہے، البتہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ بادشاہ کا جلیس دوسرے دن بادشاہ کی مجلس میں گیا تو اب مومن بن چکا تھا، بادشاہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تعجب ہوا بادشاہ کو، پوچھا کہ تمہاری یہ آنکھ کیسے ٹھیک ہوئی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے ٹھیک کیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اولک رب غیری، کیا میرے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی رب ہے؟ کیونکہ بادشاہ، چنانچہ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کا پارا چڑھا اور لا کر کے اس کے ساتھ میں سختی شروع کی، پٹائی کرنا شروع کیا، سزا دینا شروع کیا، یہاں تک کہ سختی کی تاب نہ لا کر بچے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ بچے کو بھی لایا گیا، بچے کو بھی سخت سے سخت سزا دی گئی اور ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا، یہاں تک کہ بچے نے بھی راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو بھی بلایا گیا اور پھر سب سے پہلے جلیس سے کہا گیا کہ تم اسلام سے پھرو۔ اس نے کہا کہ میں اسلام سے پھر نہیں سکتا، اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت دی ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں اسلام سے پھر نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک آرا لایا گیا اور اس آرے سے اسے دو آدھا کر دیا گیا، چین کر کے۔
پھر راہب کو بلایا گیا، راہب کو بھی مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائے اور بادشاہ کے دین کو قبول کر لے، لیکن راہب بھی اپنے ایمان پر ڈٹا رہا اور وہ یہ کہتا رہا کہ کسی صورت میں اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ راہب کو بھی آری سے 2 آدھا چیر کر کے کر دیا گیا۔ اب تیسرے شخص کی باری تھی، اس بچے کی باری تھی جو بچہ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کیا کرتا تھا اور بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتا تھا۔ بچے کو بلایا گیا اور بچے سے کہا گیا کہ اب تم بھی اسلام سے پھرو۔ 2 آدمی کو اس بچے کے سامنے میں سزا دی گئی تھی تاکہ ان 2 آدمیوں کی سزا کو دیکھ کر کے خود بخود بچہ ڈر جائے گا اور اسلام سے پھر جائے گا، لیکن جب ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ نکلتے نہیں نکلتا۔ اس نے اس بچے کے ساتھ میں سختی کیا پر وہ ٹس سے بچ نہ ہوا۔ تب اس نے اپنے کچھ فوجیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لو اور لے کر کے جاؤ فلاں پہاڑ پہ اور پہاڑ کی چوٹی تک پہنچاؤ، پھر وہاں پر اسے کہنا کہ اپنے دین سے پھرے، ہمارے دین کو قبول کرے۔ اگر قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی چوٹی سے اسے گرا دینا۔ اس کے آدمی اس بچے کو لے کر کے جاتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں۔ وہ بچہ وہاں پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان لوگوں سے جیسے تو چاہے ہمارے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ لرزنے لگا اور سارے کے سارے لوگ دھام سے زمین پر آ کر کے گر گئے اور سب کے سب مر گئے، صرف وہ بچہ باقی رہ گیا۔ بچہ اطمینان سے اتر کر کے آیا اور بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ دیکھ کر کے تعجب کرتا ہے کہ یہ بچہ جس کو ہم نے پہاڑ پر بھیجا تھا مارنے کے لیے اور یہ لوٹ کر کے آ گیا۔ پوچھا کہ تم کیسے لوٹ کر آئے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا اور تمہارے لوگوں کو مار دیا۔ بادشاہ نے پھر کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ اسے لو اور لے جاؤ سمندر میں۔ جب بیچ سمندر میں جائے تو اسے اپنے دین سے پھرنے کے لیے کہنا، اگر یہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی سمندر میں اسے ڈبو دینا۔ چنانچہ جب لوگ اسے بیچ سمندر میں لے کر کے گئے، اسلام سے پھیرنا چاہا تو اس وقت اس بچے نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جیسے تو چاہے ان لوگوں سے میرے لیے تو کافی ہو جا۔ چنانچہ سمندر میں ارتعاش پیدا ہوا اور سب کے سب ڈوب گئے، صرف وہ بچہ باقی رہا۔ پھر بچہ اس بادشاہ کے پاس میں آتا ہے تو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے۔ اب اس بچے نے ہی علاج بتایا، کہا دیکھو اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو جیسے کہوں ویسے کرنا ہوگا۔ طریقہ یہ ہے کہ مجھے کھجور کے تنے پر لٹکا دو اور اس ملک کے سارے لوگوں کو ایک بھرے مجمع میں اکٹھا کرو، اس کے بعد میرے ہی ترکش سے تیر نکالو اور کمان میں ڈالو اور بسم اللہ رب الغلام یہ کہہ کر کے تیر پھینکو، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے بچے نے کہا تھا۔ ایک بھرا مجمع جمع کیا، کھجور کے تنے پر لٹکایا اور اسی بچے کے ترکش سے تیر لیا، کمان میں ڈالا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے بچے پر مارا۔ اس کی پٹی پر تیر لگا اور اس طرح سے دنیا سے وہ چلا گیا۔ پر جتنے لوگ وہاں پر اکٹھا تھے سب نے الگ اعلان کہا بادشاہ کے سامنے، آمنا برب الغلام، ہم سب کے سب اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ جس چیز سے بادشاہ روکنا چاہتا تھا وہی چیز ہوا۔ یہاں پر چند لوگوں کو مارا تھا، سارا ملک اس کے خلاف ہو گیا۔
لیکن بادشاہ اور اس کی حوالی جو ہوتے ہیں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اس کے پاس فوج ہوتی ہے، لہذا ابھی بھی یہ بادشاہ نشے میں مدہوش ہے اور ابھی بھی اس کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ اس نے ہر گلی میں گڈھا کھودنے کا حکم دیا اور اس کے اندر آگ جلائی ہے، اور جو لوگ بھی اسلام سے نہ پھریں ان لوگوں کو اسی گڈھے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس کے سارے فوجی، اس کے سارے کارندے ایسے ہی کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، جو لوگ بھی نہیں پھرتے بلکہ ان میں سے جتنے تھے سب کے سب ابھی اسلام قبول کیے تھے، لیکن اسلام دل میں ایسے جم گیا ہوا تھا، ایسے اثر دکھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی اسلام سے نہیں پھرا۔ ایک عورت تھی، اس کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ تھا، عورت کو جب لایا گیا اس کھولتے ہوئے خندق میں ڈالنے کے لیے تو بچے کی وجہ سے عورت کو جھجک محسوس ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس دودھ پیتے بچے کو زبان دے دیا اور اس دودھ پیتے بچے نے کہا، امی جان تم کود جاؤ، تم حق پر ہو۔ چنانچہ وہ دودھ پلاتی ہوئی ماں بھی اپنے بچے کے ساتھ اس آگ میں کود گئی۔ اس طرح سے سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اس قصے پہ غور کریں گے تو اس قصے میں سبق ہی سبق ہے، پیغام ہی پیغام ہے، میسج ہی میسج ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ قصہ ہمیں استقامت کی تعلیم دیتا ہے، یہ سمجھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم اسلام پر جمے ہوئے ہیں، اگر ہم اسلام پر چل رہے ہیں، اگر ہم اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہماری آزمائش نہیں ہوگی، ایسا نہیں کہ ہمارے راستے میں پھولوں کی سیٹ بچھائی جائے گی، بلکہ کانٹوں سے ہمیں گزرنا ہوگا، ہر طرح سے ہماری آزمائش ہوگی۔ اس لیے ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب وہ ایمان لائیں گے تو وہ فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، وہ ابتلا اور آزمائش سے دوچار نہیں کیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے اور پھر ہم تم کو بھی آزمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے جو آزمائش میں کھڑا اترتے ہیں اور کون ہے جو آزمائش میں کھوٹا اترتے ہیں۔ بس اللہ رب العالمین آزماتا ہے کھڑے اور کھوٹے کو پہچاننے کے لیے۔ اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے، کس لیے؟ اس لیے تاکہ اس کے اندر نیک بندے داخل ہوں۔ اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ اس کے اندر برے لوگ داخل ہوں۔ لیکن بروں اور اچھوں کی تمیز کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان فرما دیا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو طبیعت پر شاد گزرنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو طبیعت پر شہوات سے اور خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ طبیعت اور دل جو کر رہا ہے اسے کرتے رہیں، جہنم کا راستہ بالکل آسان ہے۔ تو جنت کو طبیعت پر سخت گزرنے والے کاموں سے ڈھانپ دیا گیا اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کھڑے اور کھوٹے کی تمیز ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ اسلام پر ثابت قدم رکھے اور جب تک کہ زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مرحوم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ولا تجعلنا من حب النار، فإنها بئس المثوى وبئس القرار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.